الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ گفتگو موانع ارث میں جاری ہے کہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جو انسان کو میراث لینے سے مانع بن جاتے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو سبب ہے وہ کفر کو کیا بیان کیا تھا۔ کفر کے متعلق ایک نقطہ مفید ہے جو سید خلیل الرحمن نے بیان فرمایا، اس کو بس بیان کریں گے پہلے، پھر قتل کی طرف کیا بڑھتے ہیں۔ مرتد کے بارے میں سید خلیل الرحمن کا، سید سستانی کا اور مشہور فقہا ان سب کا یہی موقف ہے سوائے شاذ کو نکال کے، کہ اگر مرتد فطری توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے اور وہ مسلمان ہو جائے گا، دوبارہ سے مومن ہو جائے گا، نماز وغیرہ پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی، سارے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے اور قیامت کے دن بھی وہ بخشا جائے گا اگر وہ ایمان لے کر آتا ہے مکمل طور پہ۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، اور اس کے لیے جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ فرقان کی، سورہ نساء کی جو ہے وہ 48 نمبر آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تو یہ جو آیت ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی ہے، تو یہاں پہ بہت سارے مومنین بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ بندہ مرتد ہو گیا تھا، غالی ہو گیا تھا، اب اس نے توبہ کر لی تو آپ توبہ کیوں قبول کر رہے ہیں اس کی؟ ہم کیا کہتے ہیں، فقہا کا موقف واضح ہے کہ اس کی توبہ کیا قبول ہے۔ جب وہ یہ سوال رکھتے ہیں کہ پھر قرآن کی آیت کا کیا کریں گے، قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جو ہے وہ جرم ہے، اس کی تو مغفرت ہی نہیں ہوتی، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو یہاں پہ سید خلیل الرحمن نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ جو بندہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی معافی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کفر کی حالت پہ نہیں مرتا، وہ حالت ایمان پہ مرتا ہے تو پھر اس کی معافی ہے۔ لہٰذا یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان اسی شرک کی حالت میں بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، اور اگر شرک کے علاوہ باقی گناہ ہوں اور انسان بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، ہو انسان موحد ہو، توحید کا پابند ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن باقی گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی، مر گیا، تو پھر یہ امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے شفاعت کی وجہ سے یا جو اس کی مشیت ہوگی۔ لیکن جو شرک کی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو پھر اس کے لیے کیا معافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے اور مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسی حالت میں مر جائے، لیکن اگر وہ اس حالت میں نہ مرے اور دنیا میں توبہ کر لے تو وہ توبہ کیا اس کی قبول ہے۔ اور یہاں پہ سید خلیل الرحمن نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی، وہ آیت سورہ البقرہ کی ہے، 217 نمبر آیت، کہ جس میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے، فَيُمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، در حالانکہ وہ کافر ہو، یعنی بغیر توبہ کیے مر جائے، تو پھر ہاں وہ حالیہ یہاں پہ وَهُوَ كَافِرٌ، در حالانکہ وہ کافر ہو، تو اس صورت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ کیا ہے جہنمی ہو جاتے ہیں اور جہنم میں کیا رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان کفر کی حالت میں نہیں مرتا اور توبہ کر کے مرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے اور اس کی کیا توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سید خلیل الرحمن نے لکھا کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے، اگر آپ غور و فکر بھی کریں کہ ایک انسان نے توبہ کر لی تو اب آپ کیا کہیں گے کہ جو وہ روزہ رکھے گا تو روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، نماز پڑھے گا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کیا کہیں گے یہ تو ابھی تو کافر ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ کافر اور باقی لوگوں کے اوپر بھی نماز اور روزہ واجب ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ نماز اور روزہ کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے کہ انسان کیا ہو، مسلمان ہو۔
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ کافر ہو گیا تو پھر چھٹی، اب یہ نہ نماز پڑھے نہ روزہ پڑھے کچھ بھی نہ کرے، کیونکہ یہ ہونا تو ہے صحیح نہیں ہونا، یہ تو اس طرح تو نہیں ہے، یہ تو سید کوئی کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف وجدان کی طرف رجوع کریں تو یہ بات واضح ہوگی کہ ایک انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی نماز روزہ وغیرہ سب صحیح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جو سورہ الفرقان کی جو ہے وہ آیات ہیں، سورہ فرقان کی 68 سے لے کر 70 نمبر کی آیت ہے، 68 سے 70 نمبر آیت تک، کہ جس کے اندر جو ہے نا یہ ارشاد ہو رہا تھا کہ جو 3 قسم کے گناہ ہیں وہ اللہ کیا معاف نہیں کرتا، ان میں سے پہلا وہی تھا کہ جو شرک کرتے ہیں، جو کسی اور الہ کو کیا پکارتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ اگر یہ بندے توبہ کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ تو وہ جو برائیاں نیکی میں بدل دیتے ہیں ان میں سے پہلا گناہ تو یہ شرک ہی ہے کہ جس کے اوپر انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کی جو برائی ہے اس کو نیکی میں کنورٹ کر دی جاتا ہے۔ دوسرا جو گناہ ہے اس میں قتل کا ہے، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، اور تیسرا اس میں یہی بدکاری اور زنا کا گناہ ہے۔ یہ جو مرکزی 3 گناہ ہیں اس کا جب اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ جو اس کے اوپر توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک بن جائے تو اللہ ان کی اس برائیوں کو اچھائیوں میں کیا کنورٹ کر دے گا۔ ایک ہی چیز ہے، مرتد ہو جائے، یعنی وہ شریک ٹھہرا جو نہ مرتد ہونا ایک ہی، ایک بندہ جو ہے وہ شرک نہیں کرتا رسول دین کا انکار کر رہا ہے، وہ یعنی کافر ہو جانا نا۔ اصل چیز شرک کسے کہتے ہیں کہ جو کافر ہو جائے۔ مرتد کی کیا تعریف ہے کہ جو کافر ہو جائے۔ اب کافر انسان کن طریقوں سے ہوتا ہے؟ یا توحید کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے یعنی شرک کرے، یا کیا ہے رسالت کا انکار کر دے، یا ختم نبوت کا انکار کر دے، یا جو ہے وہ ساب بن جائے، سب النبی کرے۔ توحید کا انکار اور شریک ٹھہرانا اس میں فرق ہے۔ توحید کا مطلب اللہ ایک ہے نا، شریک یعنی اللہ ایک نہیں ہے، 2 ہیں۔ وہ منکر ہو جائے مثلا اللہ ہے ہی نہیں، ہاں تو یہ اصل کفر ہے، یہ بھی کفر ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے، جو الہات ہے یہ سارے کفر ہیں۔ ارتداد ان سب کفر کو کیا شامل ہے، ٹھیک ہے، اب تک اس میں ناسبی بھی آ جائے گا، خارجی بھی آ جائے گا، کو کافر کو حکم ہے، غالی بھی آ جائے گا، سارے اس کفر کی انواع میں سے نہیں شرک، ہاں شرک کفر کی قسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان جو فقہی طور پہ کافر ہوتا ہے اس میں سے پہلا طریقہ کیا ہے، وہ تو اللہ کی انکار کرتے ہیں، انکار وجود الہی، وجود اللہ کا انکار کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ نہیں اللہ کو مانے فقط توحید کا انکار کر دے۔ تیسرا کیا ہے کہ توحید کو مانے لیکن رسالت کا انکار کر دے۔ چوتھا کیا ہے کہ رسالت کو مانے لیکن جو ضروریات دین اور مذہب ہے ان کا انکار کر دے، ٹھیک ہے۔ پانچواں کیا ہے کہ کسی کا انکار نہ کرے لیکن سب النبی کرے، سب علی کرے، اس طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو کفر کا کیا باعث بنتی ہیں فقہی طور پہ، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ کیا ہے واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ مین جو شبہ ہے وہ جو اسلام کے خلاف جو شبہات ہیں کہ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے، تو اس کا پریکٹیکل جواب یہی ہے کہ آج کل کے دور میں قتل آپ نہیں کر سکتے کسی مرتد کو بھی، کیونکہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے، فساد کا کیا ہے خطرہ ہے، کیونکہ جو قتل کرے گا ایک اس کی جان خطرے میں اپنی آ جائے گی، تو اپنی جان کو خطرے میں انسان نہیں ڈال سکتا اس کی وجہ سے، اگر اس کی جان بچ بھی جائے تو مزید کیا فساد کا خطرہ ہے اور ایک بڑا کیا فساد ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو قتل کرنے کے معاملات ہیں، حتیٰ کہ قصاص میں جو قتل کرنے کے معاملات ہیں اس میں بھی کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ مزید کیا یہ فساد نہ بڑھ کے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو کام ہے وہ حکومت اور ریاست کیا اپنی سرپرستی میں کرے، تاکہ اس وجہ سے کیا کسی قسم کی کوئی چیز نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلقاً فتویٰ دیتے ہیں اور کہیں کہ بس یہ قتل کی ہو، تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ قتل ہونے کے لیے جو آخری مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ارتداد ثابت کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صریح الفاظ چاہیے، اس کے لیے بھی اس کا قصد اور نیت چاہیے۔ تو مبہم الفاظ کے اوپر توہین کا الزام لگا کے، توہین رسالت کا الزام لگا کے کسی کو کیا واجب القتل نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اچھا جی، اب آ جائیں گے اس کے اوپر دوسرے سبب کے اوپر۔ الامر الثانی القتل لا یرث القاتل من المقتول، قاتل جو ہے وہ مقتول سے وراثت نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ مشہور اس کی مثالیں جو ذکر کی جاتی ہیں کہ بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بلا خطرناک مثالیں ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ جو شوہر کی میراث ہے وہ ساری مجھے مل جائے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ جو قتل کرتا ہے پھر یہ قتل مانع بن جاتا ہے، کہ ہے تو وارث ہو اس کے، لیکن قتل کیا مانع بن جاتا ہے۔ بھائی کو اگر قتل کرتا ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا، بیٹا جو ہے وہ باپ کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل کیا بن جائے گا، مانع بنے گا کہ اب یہ مقتول سے وراثت نہیں پا سکتا۔ لیکن اس میں شرط کیا رہتی ہے کہ اذا کان القتل عمدا و ظلما،
کہ قتل جو ہے وہ عمدن ہونا چاہیے، عمد کے مقابلے میں قتل خطا کی بھی بحث ہے کہ غلطی سے قتل ہو جانا وہ اس میں کیا شامل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے جو بغیر اختیار کے کسی کے ہاتھ سے کوئی مر جاتا ہے اصلاً اس کی نیت ہی نہیں تھی وہ اس میں کیا شامل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ عمد کے ساتھ ساتھ وہ قتل کیا ظلمن ہونا چاہیے، ظلم کیسے کہتے ہیں جو گناہ ہوتا ہے کسی کو مارنا، لیکن اگر وہ قتل ظلمن نہ ہو، قتل کیا ہو حقاً ہو، نفس محترمہ مطلب ہے، ہاں نفس محترمہ کو قتل کیا۔ ہاں نفس محترمہ کو، نفس محترمہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کی جان محفوظ ہوتی ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اچھا تو اگر اس کو قتل کرنا جائز تھا، یعنی جواز کے موارد آتے ہیں فقہ میں، یہی ارتداد کا ایک مورد ہے قتل کے جواز کا، قصاص کا کیا ایک مورد ہے، باقی اس طرح سے موارد بن سکتے ہیں۔ تو اگر قتل کرنا اس کا جائز تھا، خصوصاً اس مورد میں کیا ہوتا ہے قتل کرنے کے مورد میں کہ اپنی جان بچانے کی خاطر، یعنی باپ اور بیٹے میں لڑائی ہوئی اور بیٹے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو قتل نہ کیا، یعنی پہلے میں نے اس کو فائر نہ مارا تو یہ کیا ہے مجھے فائر مار دے گا، میں کیا قتل ہو جاؤں گا، تو یہاں پہ اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے کا قتل کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ والا جو اس نے قتل کیا ہے تو اس میں بھی کیا ہے وراثت ملے گی، کیونکہ یہ قتل کیا ہے ظلمن میں کیا ہے نہیں جاتا۔ یعنی اسی طریقے سے جو ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی سید خوئی الرحمہ کے یہی فتاوی نقل کی جاتے ہیں کہ بارڈر پہ جو ہے آپ نہیں مار سکتے، عراقیوں کی تھا کہ ایرانی کو نہیں مار سکتے کسی مسلمان کو، لیکن اگر وہ آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور آپ کے لیے اپنی جان بچانا اسی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ ان کو ماریں، ٹھیک ہے، پھر جان بچانے کی خاطر ان کو مارنا کیا جائز ہوگا، وگرنہ کیا ہے عام حالت میں نہیں مار سکتے۔ تو وہ بھی ہوائی فائرنگ کرتے رہیں، یہ بھی ہوائی فائرنگ کرتے رہیں، یوں کام چلائیں اپنا، ٹھیک ہے، 8 سال تک جو یہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یعنی پہلا تو یہ تھا نا کہ یا تو جائیں نہیں اس میں، اگر جانا مجبوری بن گیا تو پھر اگلا حکم یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ نہیں مار سکتے ان کو جب تک کہ ایک ایسے مرحلے پہ آپ نہ پھنس جائیں کہ جہاں پہ آپ کی اپنی جان کو بچانا موقوف ہو جائے اگلے کو مارنے سے۔ تو یہ انہی موارد میں ذات ہے کہ جو قتل کیا ہوتے ہیں جواز کے جو موارد ہوتے ہیں۔ اچھا وَيَرِثُ مِنْهُ یعنی یارث القاتل من المقتول اذا كان بحق، یعنی اذا كان القتل بحق، کہ اگر قتل کیا ہو ظلم نہ ہو، قتل بحق ہو، جیسے قصاصاً ہے کہ قصاص کے تحت اس نے مار دیا اپنے بھائی کو یا کسی کو، او حدن یا اس کے اوپر شرعی حد جاری ہو رہی تھی، شرعی حد کی وجہ سے مارا گیا، او دفاع عن نفس ہی یا وہ اپنے نفس کے دفاع میں کیا اسے مارتا ہے، او عرضی ہی یا اپنی عزت کے دفاع میں اسے مارتا ہے، عزت و ناموس کو بچانے کی خاطر، او مال ہی یا اپنے مال کے کیا دفاع میں اسے مارتا ہے، تو اپنے مال کو بچانے کی خاطر، اپنی عزت بچانے کی خاطر اور اسی طریقے سے اپنی جان بچانے کی خاطر اگر ان ساری چیزوں کا بچانا موقوف ہو کہ اگلے کا قتل کیا جائے گا تو تب یہ چیزیں بچیں گی، تو پھر یہاں پہ قتل کیا ہو جاتا ہے جائز ہو جاتا ہے۔ وقضا اور اسی طریقے سے وراثت پائے گا اذا کان خطأ محضن، کہ جب قتل کیا ہو خطأ محض ہو، ٹھیک ہے، خطا جو ہے وہ دو قسم کی جاتی ہیں، ایک خطا محض ہے اور ایک ابھی بیان کریں گے کہ خطا شبیہ بالعمد ہے، خطا محض نہیں ہے تو غلطی لیکن وہ جان بوجھ کے مشابہ ہے اس کی مثال بھی دیں گے، ٹھیک ہے۔ خطا محض کی کیا مثال دے رہے ہیں کہ کما اذا رما طائرا، رما طائرا اس نے کیا ہے پرندے کو مارا، ٹھیک ہے، اس نے جو فائرنگ کی ہے پرندے کو کیا قتل کرنے کے لیے کی ہے، فاخطا پس اس میں اس نے غلطی کر دی، واصاب قریبہ المورثہ اور وہ فاختہ یعنی وہ نشانہ خطا ہو گیا، یوں کہ اذا رما طائرا فاختہ یعنی وہ جو رمی ہے نا، رمی جو تھی وہ خطا ہو گئی، واصابہ اور وہ جو رمج ہے وہ پہنچ گئی کس کو مل گئی، قریبہ المورث اس پرندے کے جو قریب تھا مورث اس کا جو تھا اس کو کیا ہے یہاں پہ لگ گئی۔ آج بجلی گئی ہے کافی عرصے بعد آئی ہے، اچھا۔ فاختہ یعنی وہ نشانہ غلط ہو گیا، یعنی رمی وہ غلط ہو گئی، واصابہ اور وہ لگ گئی، قریب اور مورث جو اس پرندے کے قریب اس کا مورث تھا نا اس کو لگ گئی اور وہ مر گیا، تو فإنہ یارثہ تو اس صورت میں وہ اس کے کیا بنے گا وارث بنے گا، کیونکہ یہاں پہ قتل کیا ہے عمدن نہیں ہے بلکہ خطأ محض ہے۔ نعم لا یرث من دیتہ التی تتحملها العاقلۃ عنہ، لیکن یہ اس کی دیت سے کیا وارث نہیں بنے گا، یہ دیت کے احکام یہاں پہ ذکر نہیں ہے، وہ ایک اور کتاب ہے اسی ثانی کی توضیح جامع فارسی، وہاں پہ دیت کے احکام ذکر ہیں،
اور شاید کفارے کی بحث میں بھی کہیں مختص کتاب نہیں ہے ہاں ہاں اس کی مختص کتاب نہیں ہے، قصاص اور جو دیت کا کام ہے اس میں ذکر ہے، تو وہاں پہ یہ بحث ذکر ہوتی ہے کہ جو قتل خطا میں بھی کیا ہوتی ہے، دیت ہوتی ہے، قتل عمد میں کیا ہوتی ہے، وہ قصاص ہوتا ہے اور قصاص کی جگہ پہ دیت ہوتی ہے، جو قتل خطا میں کیا ہوتا ہے، فقط دیت ہوتی ہے، قصاص وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھا جائے گا 24 کلو چاندی 24 کلو 360 گرام چاندی جو دیت ہے یہ باقی استفتاحات میں ملتا ہے، جو سوال ہوتے ہیں نا ایکسیڈنٹ وغیرہ کے، ٹھیک ہے، کہ یہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس کی اچانک گاڑی اس کے اوپر لگ گئی یا اس کے اوپر چلے گی، کوئی اس کا ارادہ وغیرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جو اس میں پھر تشخیص کی جاتی ہے، بحث وہاں پہ ہوتی ہے، جو ایکسیڈنٹ میں کوئی بندہ مرا ہے کیا یہ آمدن ہے، آمدن نہیں ہے، کہتے ہیں آمدن تو نہیں ہے، پھر خطا میں کیا بحث ہوتی ہے، کیا یہ خطا محض ہے یا خطا شبیہ بالعمد ہے، تو اگر وہ خطا محض ثابت ہوتی ہے تو پھر تو وہ وارث اس سے بن جائے گا، اور اگر خطا محض ثابت نہیں ہوتی وہ اگلی صورت بنتی ہے تو پھر کیا اس کا وارث نہیں بنے گا، ٹھیک، تو مبتلا بے مسئلہ ہمارے پاس یہی ہے، یعنی یہ استفتاحات میں موجود ہے، استفتاحات میں دیت کی بحث میں جائیں گے، جو ایکسیڈنٹ وغیرہ اور جو روڈ کے احکام ہیں اس کے اندر کیا یہ بحث آتی ہے، تو یہ انشاءاللہ میں کچھ مسئلے نکال کے لے آتا ہوں، کل اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، تو دیت کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ دیت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قاتل ہوتا ہے، قاتل نے خود بھی دیت دینی ہوتی ہے، اور قاتل کے ساتھ ساتھ جو اس کے وارث ہوتے ہیں، یعنی قاتل اگر مر جائے تو اس کے جو وارث ہوں گے وہ بھی کیا دیت دیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، العاقلہ کہتے ہیں، تعبیر استعمال ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ بندہ بھی دیت دے گا، اور اس بندے کا جو والد ہے جو اس کا وارث بنتا ہے وہ بھی اس کے اوپر دیت آئے گی، اس کی اولاد کے اوپر بھی دیت آئے گی، ہاں نہیں یہ سارے مل کے دیں گے دیت، ہاں مل کے دیت دیں گے، اگر یہ نہیں دے سکتا ہاں اب یہ اس کی تفصیل میں دیکھتا ہوں مزید، بہرحال سب نے دیت دینی ہوتی ہے، حصہ کتنا کتنا آتا ہے سب کے اوپر یہ نہیں ہوتا ہے، دیت عاقلہ کے اوپر آتی ہے، یہ اگر دے سکتا ہے پھر بھی اپنا کے اوپر آئے گی، میرے خیال میں مطلق ہے نا شاید، یہ دیکھتے ہیں تفصیل۔ سارے رشتے دار مطلب والد بیٹا نہیں، عاقلہ میں سارے رشتے دار، ہاں عاقلہ کا کیا ہے، یہ سوال ہے، چلیں اس کو پھر دیکھتے ہیں، ابھی میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ عاقلہ میں کتنے رشتہ دار آتے ہیں، دیت کیسے ہوتی ہے، کیا یہ اگر دے سکتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر ہے کہ یہ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہنے کا ہے کہ عاقلہ جو دیت دیں گے، اب وہ جو دیت کس کو دینی ہوتی ہے، دیت مقتول کے وارثوں کو ملتی ہے، اور یہ کیا ہے خود مقتول کے وارث ہے، تو یہ عاقلہ کو کیا کہ دیت کا ایک دم مجھے لا کے دے دو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی لا یارث من دیت ہی، یہ فقط اس کی وراثت سے کیا پائے گا، وہ حصہ پائے گا، لیکن دیت سے کیا حصہ نہیں پائے گا، لا یارث من دیت ہی، یہ مقتول کی دیت سے وراثت نہیں پائے گا، وہ دیت کے التی تتحملها العاقلۃ عنہ، کہ جو عاقلہ جو ہے وہ اس کی طرف سے کیا ہے اٹھاتے ہیں، عاقلہ یعنی اس کے جو رشتہ دار ہیں قاتل کے وہ اس کی طرف سے کیا دیت اٹھاتے ہیں، وہ عاقلہ کے اوپر یعنی رشتہ داروں کے اوپر دیت کب آتی ہے اور وہ کب اٹھاتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے قسم کے رشتہ دار ہیں، یہ انشاءاللہ سوال رہ گیا، تو اس کو کل کیا ہے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہو گیا، خطأ محض کی صورت ہوگی، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً شَبِيهًا بِالْعَمْدِ، اگر قتل کیا ہو خطا ہو لیکن وہ خطا کیا ہے شبیہ بالعمد ہو، شبیہ بالعمد کی انہوں نے کیا مثال دی ہے کہ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ قَاصِدًا لِإِيقَاعِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَقْتُولِ، قاصداً اس کی نیت یہی ہے کہ یہ جو فعل ہے مقتول کے اوپر واقع ہو، یعنی مقتول کو مار رہے، لیکن غیر قاصد القتل، اس کا جو مقصد ہے وہ قتل کرنے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں چوٹ پہنچانا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وکان الفعل مما لا يترتب علیہ القتل فی العادت، اور وہ فعل جو انجام دے رہا ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ عام طور پہ اس کے اوپر قتل مترتب ہو جاتا ہو، یعنی جو اسے وہ مار رہا ہے لاتیں وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ جو غصے وغیرہ، وہ ایسے نہیں ہے کہ اس سے بندہ قتل ہو جاتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی دو چیز اس کے اندر ہو جائیں گی نا، پہلی چیز کیا ہو جائے گی کہ ایک تو اس کی نیت نہ ہو قتل کرنے کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ فعل بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے عام طور پہ قتل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اسے باقاعدہ طور پہ چھری سے مار رہا ہے، چاقو سے مار رہا ہے، کہہ رہے میری نیت تو نہیں ہے مارنے کی نا، یہاں پہ یہ نہیں ہوگا، یہ کس میں جائے گا، قتل عمدی میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ کما اذا ضربہ، مثال کیا بنے گی کہ کما اذا ضربہ بما لا یقتل عادتاً، کہ اسے ایسی ضربت لگاتا ہے کہ جو
عادتاً عام طور پہ کیا قتل نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ کا واقعہ اس میں واضح۔ اور قاصدن ضربہ غیر قاصدن، اور وہ اپنی ضرب سے قصد کیا کرتا ہے، غیر قاصدن قتلہ، اس کے اس ضرب سے قصد کیا ہے، نیت کیا ہے کہ وہ اس کے قتل کو نہیں چاہتا، فقط کیا مارنا چاہتا ہے۔ فَأَدَّى یعنی فَأَدَّى ضربہ، تو اس کی جو ضربت ہے وہ لے جاتی ہے الی قتل، اس کے قتل کی طرف، ٹھیک ہے جی، عبارت واضح ہے۔ کما اذا ضربہ بما لا یقتل عادتاً، اسے ایسی ضربت لگاتا ہے کہ جو عام طور پہ قتل نہیں کرتی۔ قاصداً ضربہ، اور وہ اپنی ضرب کا قصد کرتا ہے، مارنے کا قصد تو ہے، یہ نہیں ہے کہ مارنے کا قصد نہیں ہے، ضربہ یعنی اس بندے کو مارنے کا قصد ہے۔ قتل خطأ محض میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو مارنے کی قصد نہیں ہوتا، قصد پرندے کو مارنے کا تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اسی بندے کو مارنے کا قصد ہے، یعنی یہاں پہ مارنے سے مراد کیا ہے، ضربت ہے، قتل نہیں ہے، ہاں پیٹنے کا قصد تھا، یوں پیٹنے کا اسے قصد تھا، لیکن غیر قاصد قتلہ، ضرب کا قصد ہے لیکن قتل کا قصد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قاصدن ضربہ یعنی اسے پیٹنے کا قصد ہے، اور غیر قاصد قتلہ لیکن اسے قتل کرنے کی کیا نیت نہیں ہے۔ فَأَدَّى إِلَىٰ قَتْلِ، تو یہ جو اس کی ضربت ہے، اس کا جو پیٹنا ہے، اسے لے جاتا ہے اس کے قتل کی طرف، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، شبیہ بالعمد کہا جاتا ہے، کہ یہ خطا ہے، غلطی ہے، لیکن یہ غلطی کیا ہے، مشابہ ہے کس کے ساتھ، عمد کے ساتھ۔ ففی کون ہی مصر العمد، تو کیا یہ والا جو قتل ہے یہ عمد کی طرح ہوگا، جان بوجھ کی طرح کے قتل کی طرح ہو جائے گا، کس بات میں، کہ مانع عن الارث، کہ یہ ارث سے مانع بن جائے گا، او کل خطأ المحض، یا جو خطأ محض کے حکم میں جائے گا، فلا یمنع منہ، پاس یہ ارث سے مانع نہیں بنے گا۔ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، دو قول ہو گئے، پہلا قول مانع بننے کا، دوسرا کیا ہے، مانع نہ بننے کا۔ والصحیح هو الثانی، صحیح قول کیا ہے، هو الثانی ہے کہ یہ مانع نہیں بنتا، ٹھیک ہے، یعنی خطا میں سید سیستانی کا پھر نظریہ مطلق نہ کیا، کہ چاہے خطا محض ہو یا خطا شبیہ بالعمد ہو، دونوں صورتوں میں جو قتل ہے وہ وراثت سے مانع نہیں بنتا۔ نام لا یرث من دیت ہی، لیکن اس مقتول کی دیت سے یہ وارث نہیں بنے گا، وہ دیت کہ اللہ یجب علیہ ادا ہو، کہ جو دیت اس کے اوپر ادا کرنا واجب ہوتی ہے، وہ پچھلی والی چیز آپ وجہ نہیں ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ کیا، لا فرق فی مانیت القتل عمدی ظلما عن الارث، اب یہاں پہ جو قتل عمدی مانع بنتا ہے ارث سے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کی پہلی صورت تو کیا ہوتی ہے کہ خود مارنا، دوسری کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ مر جائے گا، یعنی ڈائریکٹ نہیں مارے گا، کوئی دوائی وغیرہ اسے کھلا دی، زہر دے دیا، کھانا دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ اب بہت سارے کیا طریقے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو طریقے قتل کرنے کے نہیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، حکم بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی نے گناہان کبیرہ علامہ دستگیر کی کتاب تھی نا، وہ مطالعے کے لیے تو کہا صاحب اس میں تو گناہوں کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، کیا کیا گناہوں کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، ابھی یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں قتل کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، لیکن کیا قتل کے طریقے جو لکھے ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں لکھے ہوئے کہ قتل کے یہ طریقے ہیں، بلکہ ان کا کیا حکم کیا بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بین یکون بالمباشرت، ایک قتل کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے قتل، کما لو ضربہ بالسیف، کہ وہ اسے تلوار کے ذریعے سے مارتا ہے، او اطلق علیہ رصاصہ، یا اس کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اطلق علیہ رصاص فائرنگ کر دیتا ہے، فمات، اور مر جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ مارنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ان یکون بالتسبیب، وہ قتل کا کیا سبب پیدا کر دیتا ہے، کما لو القاہ فی مسبعۃ، اسے وہ پھینک دیتا ہے مسبعہ میں، ٹھیک ہے، ہاں پنجرے میں، درندے کے پنجرے میں کیا پھینک دیتا ہے، فافترس ہوا السبع، پس اس کا شکار کون کر لیتے ہیں، جو درندے ہوتے ہیں وہ اس کا شکار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، او حبس فی مکان، یا اسے ایک جگہ پہ بند کر دیتا ہے، زمانا طویلا، لمبے عرصے تک، بلا قوت، بغیر کسی خوراک کے، فمات جوعا او عطشا، تو پس وہ بھوکا یا پیاسا رہ کے مر جاتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ کیا ہے کہ او احضر عنده طعاما مسموما، اس کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے کہ ایسا کھانا کہ جو زہریلا تھا، من دون علم منہ، اور اس کو اس بات کا علم نہیں دیتا کہ یہ کیا کھانا زہریلا ہے، اسے بتاتا نہیں ہے، فاکلہ، وہ اسے کیا کھا لیتا ہے، او امر مجنونا، یا ایک بندہ مجنون ہے اسے وہ حکم دیتا ہے،
مجنون کو کہتا ہے کہ یہ پتھر لو اس کے سر میں کیا مارو، ٹھیک ہے، مجنون کو کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں. او صبیًا یا بچے کو حکم دیتا ہے، اور بچہ بھی کیا غیر ممیز ہے، بچہ غیر ممیز ہے، اس کو کوئی کھلونا وغیرہ دیتا ہے کہتا ہے اس کو مارو، ٹھیک ہے، غیر ممیز ہے، یعنی امر مجنونا او صبیًا غیر ممیز بقتل، اسے حکم دیتا ہے کہ تم اسے کیا قتل کرو. فقتلہ، تو بس وہ اسے کیا کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. الی غیر ذالک من التسبیبات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سبب ہو سکتے ہیں. قانون کیا اس میں ہے، کلی ضابطہ کیا ہے کہ التی ینسب ویستند معها القتل الی المسبب، ایسی تسبیبات کے جس میں کیا ہوتا ہے، نسبت دی جاتی ہے قتل کی، اور قتل کو استناد کیا جاتا ہے کس کی طرف، مسبب کی طرف. یعنی اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس بچے نے مارا ہے یا اس مجنون نے مارا ہے یا جو ہے وہ یہ بندہ بھوکا رہنے کی وجہ سے مر گیا ہے یا یہ بندہ زہر کھانے کی وجہ سے مر گیا، یہ جملہ نہیں کہا جاتا، بلکہ سیدھا سیدھا کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے اس کو مارا ہے، ٹھیک ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کہاں مارا، کیونکہ ثابت کرو میں نے کہاں مارا ہے، میں نے اس کو کوئی گلا دبایا ہے، کوئی فائرنگ کی ہے، کچھ بھی میں نے نہیں کیا، کس نے مارا ہے، اس بچے نے مارا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا عرف میں نہیں کہہ رہا، اس میں کہ تم نے اس بچے کو حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، بچہ تو غیر عاقل ہے، واضح. اچھا، اس کے علاوہ کچھ تسبیبات ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ جس میں جو نسبت ہے اس کی طرف نہیں ہوتی، ڈائریکٹ قتل کی نسبت اس کی طرف نہیں دی جاتی. جیسا اس نے عقل مند بندے کو حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ تم جا کے کرائے کے جو قاتل ہوتے ہیں نا، جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے. نام بعض تسبیبات، بعض تسبیبات ایسی ہیں کہ اللہ تی قد یترتب علیہ تلف، کہ جس کے اوپر کبھی کیا ہو جاتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، جان ضائع ہو جاتی ہے. اس نے ایک سبب بنایا، اس سبب کے نتیجے میں اس کی جان ضائع ہو جائے گی. لیکن وہ تسبیب ایسی ہے کہ مما لا ینسب ولا یستند القتل معها الی المسبب، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ نسبت بھی نہیں دی جاتی اور قتل کو استناد نہیں کیا جاتا الی المسبب، مسبب کی طرف. کحفر البئر، جیسے اس نے کیا کنواں کھود دیا، وہ القاء المزالق، اور کیا مزالق ڈال دیے. مزالق کسے کہتے ہیں، کیلے کا چھلکا. اچھا، مزلق یعنی جس سے انسان پھسل جاتا ہے، پھسلنے والی کوئی چیزیں کیا اس میں پھینک دیں. والمعاصر فی الطرق، اور اسی طریقے سے معاصر جس کے اوپر کیا انسان وہ پاؤں پھسل جاتے ہیں، ٹھوکر کھانے والی چیزیں، معاصر وہ کیا رستے میں رکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے والمعابر فی الطرق، والمعابر رستے میں رکھتا ہے، یا معابر جو گزرنے کی جگہ ہوتی ہیں، عبور کرنے والی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسی چیز رکھتی ہے. مطلب پل ہے، پل کے اوپر اس میں کیا ہے کوئی رسی وغیرہ باندھ دی پاؤں والی نیچے جگہ پہ، جو گزرے گا اس کی پاؤں جہاں پہ کیا ہے وہ ٹھوکر کھائے گا اور وہ سیدھا کیا پانی میں گر جائے گا، اس طرح کے. اچھا، اور ساتھ کیا ہے اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں، لیکن من دون ان یقصد بها القتل، اس کا مقصد جو ہے وہ اس سے قتل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قتل مقصد نہ ہو تو کیا دیت وغیرہ نہیں آئے گی، وہ حکم ابھی بریکٹ میں بیان کر رہے ہیں. یعنی وین اوجب الزمانہ و دیت علی مسببها، اگرچہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ زمان بھی آئے گا اور دیت بھی آئے گی. زمان یعنی کوئی جانور وغیرہ اگر وہ مر گیا تو اس کی ضمانت اس کے اوپر آئے گی نا، دیت بھی آئے گی علی مسببها الا انها غیر مانع من الارث، مگر یہ چیزیں جو ہیں وہ مانع عن الارث نہیں بنیں گی، ٹھیک ہے. فیارث حافر البئر فی الطریق عن قریبہ، پس جو بندے نے کنواں کھودا تھا رستے میں وہ وارث بنے گا عن قریبہ، اپنے اس قریبی سے، الذی وقع فیہ وماتا، کہ جو اس کنویں میں گر گیا تھا اور مر گیا تھا. لیکن اس میں شرط کیا رہے گی، اذا لم یقصد بہ قتلہ، کہ جب اس نے اس کنواں کھودنے کے ذریعے سے اس کے قتل کی نیت نہ کی ہو، اور ولم یکن مما یترتب علیہ الموت غالبا، اور وہ بھی ایسا کنواں بھی نہ ہو کہ جس کے اوپر عام طور پہ موت کیا ہوتی ہے، مترتب ہوتی ہے. وَإِلَّا کیا مطلب، اگر اس کی نیت قصد کی بھی ہے اور وہ کنواں بھی ایسا ہے کہ جس کے اوپر غالباً موت آ جاتی ہے، تو پھر تو وہ قاتل عامد بن جائے گا، تو اس صورت میں کیا ہے وہ اس سے وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارے پاس کم مثالیں ہوں گی. اگلی جو مثال ہے نا وہ پریکٹیکل مثالیں یہ ہیں 971 والی، نہیں دونوں استثناء ہوں گے. قصد کیا ہے لیکن وہ چیز ایسی نہیں تھی نا کہ جس سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہاں پہلی مثال میں چلا جائے گا. نہیں یوں آپ رکھیں نا، ایک بندے نے ایک اینٹ رکھی ہے رستے میں،
اینٹ سے ٹھوکر کھانے سے کوئی نہیں مرتا نا، وہ پول وغیرہ کے اوپر نہیں رکھتے، لیکن اس کا قصد کیا ہے؟ مرنے کا ہے، لیکن وہ سبب ایسا نہیں ہے کہ جس سے عام طور پہ موت واقع ہوتی ہے۔ کہ یہ سب چلا جائے گا، کس میں؟ شبیب میں چلا جائے گا، ہاں، یہ خطا شبیب العمد میں چلا جائے گا، آمدن نہیں آمدن نیت ہے قتل کی، ایسی چیز نہیں ہے نا۔ چیز نہیں ہے، دونوں کو ہونے ضروری ہے۔ ظلم شمار تو ویسے ہی ہو، پہلا عمد ہے، دوسرا ظلم بھی شمار ہوگا کہ ایک بندہ اس کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ صورت پہلے بیان نہیں ہوئی نا، یہ نئی صورت ہوگی، یعنی اس کا حکم پہلے بیان نہیں ہوا۔ یعنی ایک بندے کی نیت ہے قتل کرنے کی، لیکن نیت کس سے قتل کرنے کی رکھی ہوئی ہے؟ ایک پتھر سے، تو عام طور پہ ایک تھپڑ سے، لیکن اس کو ہم نیت ہی نہیں کہیں گے اصل میں نا، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس نے اس فعل سے قتل کی نیت رکھی نہیں ہے، کیونکہ نیت کیا ہے؟ فقط زبان کی اور دل سے ارادہ گزارنے کا نام تو نہیں ہے۔ جیسے وہ ہم مثال نہیں دیتے کتاب المسافر میں کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں نے نجف میں 10 دن نہیں رہنا، ٹھیک ہے، میں نے چلے جانا ہے کربلا، تو وہ کہتا ہے جی میں نیت کر رہا ہوں 10 دن رہنے کی، اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تمہاری نیت ہی نہیں ہے رہنے کی، ٹھیک ہے، نیت ہی نہیں ہے رہنے کی، کیوں؟ نیت کے کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہے، ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے، یہ کوئی جملہ تو نہیں ہے نا جو دہرانا ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ ایک کو تھپڑ مار رہا ہے ایسا سے، کہتا ہے جی میری نیت ہے قتل کرنے کی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہاری نیت ہی قتل کی نہیں ہے، کیونکہ اگر نیت قتل کی ہوتی تو تم اس طریقے سے نہ کرتے۔ تو لہٰذا یہ مثال ہمارے لیے فرض کرنا ہی کیا ہے؟ ناممکن ہے کہ ایک بندہ فقط ایک اینٹ رکھتا ہے رستے میں، پل کے اوپر نہیں رکھتا، اور اس کی نیت کیا ہے؟ زخمی کرنا یا کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ تو نیت ہے یقیناً، لیکن نیت کیا ہے کہ وہ مر جائے اس سے بندہ، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس فعل سے کم از کم نیت نہیں ہے۔ ویسے اس کی نیت ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس کی تمنا ہے، اس کی تمنا ہے کہ یہ بندہ مر جائے، لیکن ابھی یہ جو فعل ہے نا، اس فعل سے اس کی جو ہے وہ نیت کیا ہے؟ اسے قتل کرنے کی نہیں بنی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ صورت فقہ میں ڈسکس ہی نہیں ہوگی کہ نیت قتل کی ہو لیکن سبب وہ ایسا اختیار کرے کہ جس سے قتل ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی نیت قتل کی ہوگی تو پھر یہ بحث ہوگی کہ نیت قتل ہونے کے بعد، نیت قتل کے رکھنے کے بعد وہ کیا نام ہے، وہ جو سبب ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ قتل والی ہوگا، یوں ہوگا، یعنی قتل کی نیت جب ہوگی تو سبب بھی کیا ہوگا؟ قتل والی ہوگا۔ عام طور پہ نیت قتل کی ہو اور سبب قتل والا نہ ہو، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم کیا بحث کریں گے کہ سبب قتل والا ہے یا قتل والا نہیں ہے؟ یہ کہاں پہ بحث ہے گی؟ کہ جب نیت قتل کی نہ ہو، وہاں پہ ہم کہتے ہیں اس بندے کی نیت قتل کی نہیں تھی، اب یہ بحث ہے کہ سبب اس نے کون سا اختیار کیا تھا۔ اگر وہ سبب ایسا اختیار کیا تھا کہ جو عام طور پہ قتل کا سبب نہیں بنتا، تو پھر یہ کس میں جائے گا؟ خطا میں، خطا محض میں جائے گا، نہیں خطا شبیہ بالعمد میں جائے گا نا، نیت اس کو ضربت کی جو تھی نا، خطا محض میں تو کیا ہے کہ اس کو مارنے کی نیت بھی نہیں ہے نا، ضربت پیٹنے کی نیت بھی نہیں ہے، فعل کی نیت بھی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں یہ شبیہ بالعمد میں جائے گا، یعنی نیت بھی قتل کرنے کی نہیں ہے، اور ادھر سے جو فعل ہے وہ بھی کیا قتل کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے نہیں فعل جو ہے نا وہ قتل کرنے والا ہے اور نیت قتل کی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، فعل قتل کرنے والا ہے، چاقو سے مار رہا ہے، اور نیت نہیں ہے قتل کرنے کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں کیا آپس میں جڑی رہیں گی، پھر کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ جو گولی چلا رہا ہے، گولی میں سے تو غالباً اس کو قتل ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس میں سے ٹانگ ضبط کرنا چاہتا ہے، ہاں تو وہی نا، یعنی وہ سبب اس نے بھی اختیار نہیں کیا نا مارنے والا تھا، قصد کیا تھا؟ اس کی ٹانگ میں مارنے کا تھا، وہ جس طرح ہم کہتے ہیں پرندے کو مارنے کا قصد تھا، یہ اس میں آ جائے گا، شبیہ بالعمد میں آ جائے گا۔ فعل اب ٹانگ میں مارنے سے بندہ مر جاتا ہے کیا؟ فعل کی آپ تشریح کریں گے نا، یعنی فقط گولی مارنا تو قتل کا سبب نہیں ہے نا، آپ کہیں گولی تو میں چھت پہ مار دوں، ٹھیک ہے، گولی مارنا یعنی گولی کیا؟ جسم کے ایسے ایسے پہ گولی مارنا جس سے موت واقع ہو جائے، یہ پورا سبب ہی قتل بنے گا۔ تو اس نے اگر جسم کے اس حصے پہ گولی چلائی ہے جو قتل کا عام طور پہ سبب بن جاتی ہے، تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ بھی نیت کی بحث ختم ہو جائے گی، قتل کی نیت ہے یا نیت نہیں ہے، تو اس کو اسی قتل کی نیت میں ڈالیں گے۔ لیکن اگر اس نے گولی ماری ہے ایسی جگہ پہ کہ جو قتل کا سبب نہیں بنتی، جیسے ٹانگ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اسی میں آ جائے گا، شبیہ بالعمد میں آ جائے گا، یعنی اس نے سبب یہ بھی قتل والا اختیار نہیں کیا۔ ہاں وہی شبیہ بالعمد میں چلا جائے گا، جیسے وہ ضربت اسے مارنا چاہ رہا تھا سر کے اوپر، کمر کے اوپر، اس طریقے سے
ضربت کو وہ شدید مارنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دل کے اوپر لگ گئی یا دماغ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر، اس میں آ جائے گا، یعنی پورے سبب کو ہم معین کریں گے۔ اچھا جی، ہاں ٹائم ہو گیا ہمارا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔ یہ